چاند بنایا ہے، زمین بنائی ہے، ہوا بنائی ہے، آگ بنائی ہے، پانی بنائی ہے، ٹھنڈ گرم کا نظام بنایا ہے، اور ان سارے ان سارے نظاموں کو یکساں طور پہ ایک انسان دنیا کے اندر محسوس کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اس کے فائدے نقصان اویل کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایسی پاور ہے جس نے ایک فیصلہ کیا اور پوری دنیا اس کو اویل کر رہی ہے ایک وقت میں، ٹھیک ہے؟ اب کوئی آدمی بیوقوف ہے تو وہ آگ سے پانے کی کوشش کرے گا تو یقیناً نقصان ہوگا، ٹھیک ہے؟ کوئی آگ سے بچے گا تو بچ جائے گا۔ تو ہمیں صرف طریقہ سیکھنا ہے کہ ہمیں آگ سے سیکھنا ہے قریب جا کے، یا اس کو سمجھنا ہے، اس سے نقصان سے بچنا ہے۔ چاند میں ٹھنڈ ہوتی ہے، ٹھنڈا پلانیٹ ہے، تو اس کا ایک غلط فائدہ ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر سب سے بڑی اہم کمی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلوانوں کے ذریعے مارشل آرٹ ملی ہے، کبڈی کے ذریعے جوڈو ملی ہے۔ جوڈو پتا ہے آپ لوگوں کو؟ کچھ لوگوں کو پتا ہے، کچھ کو نہیں پتا ہے، بتاؤں گا آگے، اسٹائل کی بات نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر اصل میں اسٹائل آ ہی نہیں سکا دوسرے ملک سے۔ ابھی بھی اسپورٹس ایتھلیٹ پاکستان کے اندر چھایا ہوا ہے، لیکن اکثریت جو انٹرنیشنل لیول کے چیمپئنس ہیں، چیمپئن گولڈ میڈلسٹ ہیں، وہ اب ماسٹر کر رہے ہیں، یا اب حال ہی میں انہوں نے کیا ہے بنا بتائے، تاکہ پتہ بھی نہ چلے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پریکٹیکل پہلے ہے اور تھیوری اب آ رہی ہے۔ اس کا مطلب آپ کو پتا کیا ہے؟ اگر ہم حدیث پڑھیں تو کہتے ہیں کہ جو آدمی کے پاس عمل ہے، علم نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، علم والا ہے۔ جس کے پاس علم ہے، عمل نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ اگر ہم دین کو دیکھیں نا، تو ابھی ہم بات کریں اسپورٹ سائنس اور مارشل آرٹ کی، جس میں کراٹے بھی شامل ہے، تائیکوانڈو بھی شامل ہے، دنیا کے جتنے اسٹائل شامل ہیں۔ ہمیں صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو اسٹائل کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اس کے فائدے فوائد کیا ہیں، وہ اسٹائل کہاں کا ہے، اس کے فاؤنڈر کے بنانے کا مقصد کیا تھا۔ یہ چیزیں پتہ ہوں گی تو ہم اس کی ٹریننگ پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ باقی آپ کو وہاں جا کر یا وہ بندہ یہاں آئے تو سمجھ آئے گا، صاف بات ہے۔ ہم یہاں بیٹھے کتنی محنت کر لیں، محنت تو کر سکتے ہیں، بہت کچھ پا سکتے ہیں، لیکن علم نہیں پا سکتے۔ وہ جیسے قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں قرآن کے مصنف کے پاس جانا پڑتا ہے، گھر بیٹھ کے اپنے اماں ابا کی محبت میں جو مل جاتی چیزیں نہیں مل جائے گا، جو اس کا ایکسپرٹ ہے اسی سے ملے گا۔ جیسے صحابی کو نبی سے ملا، نبی کو فرشتے سے ملا، بھیجا اللہ نے تھا، غلط تو نہیں کہہ رہا، کوئی بات ہے غلط تو بہت پکڑ لیا نہیں بھائی، ان کو تلاشی آتا تھا قرآن پڑھنا، غلط تو نہیں کہہ رہا، سیکھا ہے، دل باندھ رکھا ہے۔ ہمارے یہاں دل اتنے سے ہے، کسی نے اگر یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں سکھا رہا ہوں سیکھ لو، جان نکل جاتی ہے، سیکھنا نہیں چاہتے، اور سیکھنے کے بعد خاموشی بیٹھے سن لو، کیا بولا ہے، سمجھ میں آتی ہے تو قبول کرو، نہیں آتی ہے تو یہ بڑی آتی ہے۔ تو ہم شروعات کرتے ہیں اوکیناوا سے۔ مارشل آرٹ کی ہسٹری اتنی پرانی ہے کہ اگر میں اوکیناوا سے شروع کروں تو 550 سال پرانی ہے، 4.5 سال پہلا ہمارا اسٹائل ہے۔ تو 5.5 سال پہلے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹائل جب نام لے رہے ہیں، کراٹے، شوتوکان، کیوکوشن، تائیکوانڈو، جوڈو، جوجوتسو، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر حضرت علی کیا کرتے تھے؟ جو ایک تلوار سے بال میں جائے کیا کرتے تھے؟ کون سی گاڑی سیکھی تھی انہوں نے؟ سوال بنتا ہے نا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہترین فائٹر تھے، سلیمان علیہ السلام بھی اگر دیکھیں تو فائٹر تھے، حضرت داؤد علیہ السلام فائٹر تھے۔ وہ کون سی مارشل آرٹ کرتے تھے؟ اور یہ کہنا کہ وہ مارشل آرٹ نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں ہے، وہ ہینڈ کمبیٹ جانتے تھے، حتیٰ کہ ہمارے نبی بھی ہینڈ کمبیٹ جانتے تھے۔ ایک کافر جو ہے وہ مکے کے اندر موجود تھا، اور وہ چھیڑنے کے لیے جو ہے کم کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ میں تمہاری بات مان لوں گا، ویسے تو کوئی نہیں مانے گا، میں مان لوں گا، اگر میرے اکھاڑے میں آؤ مجھے میرے ساتھ پہلوانی کرو۔ اس لیے کیونکہ آپ کا جسم کوئی اتنا ایک شیف نہیں تھا، درمیانہ جسم تھا آپ کا، جیسا سینہ ایسا ہی پیٹ، کوئی بہت پہلوانا والا جسم نہیں تھا۔ تو اس نے چھیڑنے کے لیے یہ بات کی، تو آپ نے بولا کہ وعدہ کرتے ہو کہ اگر میں تمہاری بات مانوں میری بات مان لو گے؟ کہا ہاں۔ تو اس وقت کافر بھی آج کے مسلمان جیسے نہیں تھے بھائی، کہہ دیا کرتے تھے تو مان لیا کرتے تھے، زبان دی پکا ہو گیا اور اکھاڑے کے اندر بلا لیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ٹیکنک شروع کی، کیا ٹیکنک تھی وہ اللہ جانتا ہے، وہ خود جانتے ہیں بہتر، میں اس کو نہیں جانتا۔ تو وہ پہلوان بار بار یہی لفظ کہتا تھا کہ آپ نے جوانی کی ہے میرے ساتھ، مجھے موقع دو، مجھے سمجھنے کا موقع دو، جوانی کر رہے ہو، نہیں رکو ابھی، بار بار ہار رہا ہے، بار بار یہی بات کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ٹیکنک کر رہے تھے۔ وہ صرف بدتمیزی کر رہا ہے، تو پہلوان تھا، ایکسپرٹ تھا دنیا کا، اور وہ گر گیا۔ کئی بار اس کو اٹھا عزت سے،
اس کے بعد کہا کہ حاضر ہے اب ایمان لے آؤ، اور اس نے بھی ایمان لے کے آ گیا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنک پہلوانی پہ حاوی ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا ہمیشہ، یہ دنیا کے ہر گیم کے اندر ایتھلیٹ کے اندر بھی شامل ہے. آپ اگر تھرو بال جو ڈسٹرکٹ، لاہور ڈسٹرکٹ، کمارے ڈسٹرکٹ، یہ 3 ڈسٹرکٹ ہیں، اور تینوں ڈسٹرکٹ کے اندر او ٹی نام سسٹم ہوتا ہے. دنیا کا کوئی بھی اسٹائل اینٹری کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی ہو. اس کی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کی میں آپ کو شارٹ کو سمجھا رہا ہوں. سیکھنے کے لیے زندگی لگی تھی، آج بتانے میں منٹ لگے. انہوں نے کئی ماسٹر کو سکھایا. ایک ماسٹر تھا گیچن کلاموشی، جس نے آگے جا کے شوتوکان بنائی. اور ایک گرینڈ ماسٹر تھا کیما مامونی، جس نے آگے جا کے شتویو بنائی. شتویو اور شوتوکان میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، سب شوتویو سے نکلا ہوا ہے. کچھ بھی 19-20 کا فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا رکھیے گا میری بات. ان کے اور بھی شاگرد تھے، لیکن جو مینشنیبل شاگرد ہیں وہ یہ ہے. یہ 2 بھائی تھے. ان کا نام، ان کی پیدائش 1831 کی ہے اور 1915 کے اندر یہ مرے تھے. یہ 2 بھائی تھے. ان کا نام ہے آنسو آتسو. ایک بھائی اور تھا آنسو آزاتو. دونوں بھائی بہت اسٹرانگ باڈی کے، بہت زبردست پریکٹیشنر، اور جنہوں نے ماسٹر کے آرٹ کو چینج نہیں کیا. فرق رکھیے گا. اسی لیے آپ کی سیکھنے کے لیے کہ جب استاد سکھایا تو وہی سکھاؤ جو سر نے سکھایا ہے. اپنا منج کو لگا دو اس کے اوپر، اس کے پھر آپ پوری ٹریڈیشن کو برباد کر دیتے ہو. جو سکھایا ہے وہ سکھاؤ، اسی کو کرو تاکہ آپ کو یاد ہے کہ سکھانا کیا ہے. تو لینڈنگ کی ایک نیڈ ہوتی ہے. اس کے بعد ان کی میں اس کی مینشن نہیں کی کیونکہ ان سے ایک اور سیل بن گیا تھا شروع نام کا، میں ان کو مینشن نہیں کروں. یہ کیسے کی مین تھے ہماری. اس کے بعد کوشن چبانا، ان کی پیدائش ہے 1885 اور ان کی موت یہ 1969، جب میرے فادر کو بلیک بیلٹ سیکنڈ ڈان پرسنٹ ملی تھی. ان کے انڈر میں ٹریننگ کی ہے. یہ اعزاز پورے ساؤتھ ایشیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. ساؤتھ ایشیا